اس میں جو قانون کے حوالے سے بیسکلی دو کویسچنس ہیں جو ریز ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ جو قانون ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی اس میں خلاف ورزی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. دوسرا کویسچن یہ ہے کہ کیا اس سے جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. یہ کویسچن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی پوچھا جو لائرز تھے ان سے. تو اس کے جو بنیادی طور پہ یہ جو دو سوال ہیں اس میں اگر آپ یہ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کو پڑھیں تو اس میں ٹوٹل جو 7 سیکشنز ہیں. اس میں جو سیکشن 3 ہے وہ ہے کہ کمیٹی کے سامنے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے یہ میٹر رکھا جائے گا. وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ پبلک امپورٹنس سے ریلیونٹ ہے یا نہیں. تو اس کے تحت یہ سپریم کورٹ سو موٹو لے کے ایک جو بینچ ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے. جو سیکشن 4 ہے وہ انٹرپریٹیشن آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی کہ 5 جو کم از کم 5 رکنی جو ججز ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن کریں آئین کی. اسی طرح جو اس کا سیکشن 5 ہے وہ آرٹیکل 184 کے تحت جتنے بھی مقدمات ہیں اس میں رائٹ ٹو اپیل کا جو ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے ہے. اب یہ اگر آپ اس کا جو انیشل پیراگراف ہے اس کو دیکھیں تو اس میں جو آرٹیکل 10A کا بھی انہوں نے بتایا رائٹ آف جو فیئر ٹرائل ہے اس کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 4 ہے آف دا کانسٹیٹیوشن ہے وہ ٹریٹمنٹ ان اکارڈنس ود لا ہے. اسی طرح آرٹیکل 25 ہے جس میں رائٹ آف اپیل ان اکارڈنس ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز آف جورسپروڈنس ہے. تو یہ انہوں نے اس کو ایڈریس کر کے یہ میرا نہیں خیال کہ جو عدالت کے جیسا کہ آپ نے کویسچن کیا ہے کہ یہ جو عدالت کی اس کے اوپر پارلیمنٹ اجارہ داری قائم کر رہی ہے یا یہ میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے اوپر کویسچن ریز ہوتا ہے. لیکن ایک جو کویسچن جسٹس منیب اختر صاحب نے آج ریز کیا ہے وہ سیکشن 7 کے حوالے سے ہے جس میں انٹرم ریلیف ان 14 ڈیز کے حوالے سے جس پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کویسچن ایک ریز کیا کہ کیا پارلیمنٹ یہ جو سپریم کورٹ کی نیٹی گریٹی جو ہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے یا نہیں. میرا خیال ہے ایک یہ جو کویسچن ہے یہ ویلڈ ہے. ادروائز باقی اس کے جتنے بھی سیکشنز ہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ کہیں بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے جو سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں وہ کم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا پارلیمنٹ سپریم ہے یا پھر سپریم کورٹ جو عدلیہ ہے وہ ہے. جو پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو آرٹیکل جو 239 کے تحت کوئی بھی جو آئینی ترامیم ہے اس کو نہ کوئی بھی عدالت سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو جو آرٹیکل 203 کی جو سب کلاز ڈی ہے اور جی ہے یہ ریسنٹ اگر میں آپ کو اس کی اگزامپل دوں مخدوم علی خان نے جو نیب لا کی امینڈمنٹ تھی یہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو اس میں مخدوم علی خان صاحب نے یہ جو دلائل دیتے ہوئے سپریم کورٹ کے اس ٹائم جو چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال صاحب انہوں نے یہ کہا کہ میرے نزدیک تو یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کا رائٹ ہے لیجسلیشن کے حوالے سے. اور اگر کوئی آرٹیکل 8 کی کوئی اس میں خلاف ورزی ہو رہی ہے جو کہ بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی بھی شہری کے وہ وائلیٹ ہو رہے ہوں یا پھر جو آرٹیکل 227 ہے جس میں اسلامک جو ٹیچنگ کے حوالے سے جو بھی قوانین ہوں ان کے مطابق ہوں تو اس کی اگر کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ادروائز کوئی بھی جو عدالت ہے وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے لیجسلیٹ کرنے کا. اور اگر ہاں کوئی اس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بلیٹنٹ کوئی ایسی آ رہی ہو وائلیشن جو کہ ان کے جو پاورز ہیں کرٹیل کیے جا رہے ہیں تو تب تو بنتا تھا. یہ کویسچن تمام وکلاء سے بھی پوچھا گیا کوئی بھی میرے خیال میں اس کا جواب نہیں دے پایا کہ کیا اس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو رہے ہیں یا اس میں چیف جسٹس کے اختیارات کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے.